أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. اور شرک کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہی چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم اور نہ ہی ہمارے باپ دادا. اب دیکھیں، دل بےایمان تے وجدان ٹھہر، یعنی انسان اگر بےایمانی کے اوپر اترا ہو تو کس طریقے سے پوری ڈاکٹرن کو الٹنے کی کوشش کرتا ہے. اب اگر کسی کلمہ کو توحید کے ماننے والے کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ دی جائے تو وہ اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا. کون کہے گا؟ ہم بھی یہی کہیں گے کہ جی واقعی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں ہدایت مل جاتی، نہ یہ شرک کرتے نہ ان کے آباء و اجداد کرتے. جملہ وہ صحیح بول رہے ہیں لیکن بدنیتی کے ساتھ. بدنیتی یہ ہے کہ وہ اپنے شرک کو چھپانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے وہ ہمیں روک سکتا ہے تو روک کے بتائے. یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یا تو اس کی مرضی سے کر رہے ہیں یا پھر وہ اتنا کمزور ہے کہ ہمیں شرک کے اوپر روک نہیں سکتا. حالانکہ یہ اللہ کے ڈیوائن پلان کا حصہ ہے کہ اس نے دنیا میں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، تمہیں بھی اور تمہارے آباء و اجداد کو آخرت میں پکڑے گا. اس چیز کو خدا کی کمزوری کیسے بنا رہے ہو؟ کمزوری تو تب بناؤ جب اسے ڈیوائن پلان کا حصہ نہ بنایا گیا ہو. قرآن میں درجنوں جگہ ہے کہ اگر آخرت کا ایک دن طے نہ ہوتا ہم دنیا میں ان کا معاملہ تمام کر دیتے، لیکن اللہ کے ہاں ایک مدت طے ہے کہ جو آپ کو گیون سرکمسٹانسز میں، حالات و واقعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے، اس میں آپ کو آزمانا ہے. آپ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اور جن میں حق کی کوئی رتی ہوگی اور وہ حق قبول کرنا چاہیں گے قبول کر لیں گے. خالد بن ولید نے 19 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے 19 سال کے بعد اسلام قبول کیا. 19 سال تک نبی علیہ السلام کے دشمن رہے ہیں. اسلام میں انہیں 19 سال نہیں ملے پھر، لیکن اسلام میں جو انہیں پیریڈ ملا آلموسٹ آپ سمجھ لیں 12-13 سال کا، پھر انہوں نے اپنی وہ ساری غلطیاں دھوئی ہیں. اور آج نان مسلم بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک بت پرست کو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر سے اٹھا کے مسلمانوں کی لیڈرشپ پہ بٹھایا آرمی چیف کے طور پہ، اور رومنز اور پرشینز کو الٹ دیا. وہ تو کہتے ہیں چلے ایک عرب ریولوشن تھی، ہم تو اسے خدا کی طرف سے ڈیوائن مانتے ہیں، لیکن بہرحال یہ غیر معمولی چیز ہے. اب مجھے بتائیں 19 سالوں کے اندر انہیں موت بھی آ سکتی تھی، کوئی تھوڑا پیریڈ تو نہیں ہے. اس میں کئی جنگیں انہوں نے نبی علیہ السلام سے لڑی ہیں. غزوہ احد والا معاملہ تو حضور کے دانت بھی ان کی وجہ سے شہید ہوئے. جنگ تو مسلمان جیت چکے تھے، لیکن وہ نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کے سبب جب درہ چھوڑ دیا اصحاب نے، 35 نے 50 میں سے، تو خالد بن ولید کی عقابی نظریں دیکھ رہی تھی، وہ پیچھے سے آئے اور حملہ کیا. اس میں نبی علیہ السلام کے دانت بھی شہید ہوئے، 70 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا جس میں کوئی میت نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے ہدایت دے دیتا ہے. تو حق بات ہے یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دینا چاہتا تو واقعی کوئی شرک نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ تو اللہ کا ڈیوائن پلان ہے کہ اس نے 2 راستے آپ کو دکھائے ہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اگر یہ امتحان نہ ہو تو پھر آخرت کے انعامات بغیر محنت کے تو مل نہیں سکتے. یہ اللہ کے ڈیوائن پلان کا حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد، اور ہم اللہ تعالیٰ کی جو حلال کردہ چیزیں ہیں ان کو حرام نہ ٹھہراتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرائی ہوئی چیزیں ان کے سوا اور چیزوں کو حرام نہ ٹھہراتے. یہ جو خود ساختہ شریعت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے. نعوذ باللہ. یہی حرکت کی تھی اگلے لوگوں نے بھی.
جو ان سے پہلے گزر چکے. یہ اگلے ویسے ہم تو اردو میں بول دیتے ہیں نا جو بعد میں آنے والے ہیں, لیکن اردو لنگوسٹک میں اگلوں سے مراد ہے جو آگے گزر چکے. ہم پچھلے ہیں کیونکہ وہ ہم سے پہلے آگے جا چکے ہیں, ہم ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. تو رسولوں پر تو سوائے حق کو واضح پہنچا دینے کے اور کوئی چیز رسولوں کے ذمہ نہیں ہے. پیغمبروں کا کام تھا, انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا. یعنی پیغمبروں نے صرف حق پہنچانا تھا, گھول کے کسی کو پلانا نہیں تھا, نہ زبردستی کسی کو ہدایت کے راستے کے اوپر لے کر آنا تھا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ ماننی اللہ کی ہے, بندگی اس کی کرنی ہے, عبادت اس کی کرنی ہے, ٹوٹل اوبیڈینس اس کی ہے. اور اللہ کے مقابلے پہ جتنی بھی ہستیاں ہیں جو خدا کے مقابلے پہ کھڑی ہو جائیں وہ طاغوت ہیں, وہ اپنی باؤنڈری سے باہر نکل چکی ہیں, وہ طغیانی والا معاملہ ہے, ان سے تم نے اجتناب کرنا ہے, وہ تمام شیطان کے راستے. تو یہ ساری امتوں میں ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی, اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اوپر گمراہی کی مہر لگ چکی ہے, اب وہ ریورس نہیں ہونے کی. لیکن یہ اللہ نے نہیں لگائی, انہوں نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کی ڈیوائن مہر اپنے اوپر لگوائی ہے. اللہ کی صفت عدل کہیں پہ بھی چیلنج نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا. ہاں, گمراہی انسان خود کماتا ہے, اللہ تو ہدایت ہی دیتا ہے. یہ انسان ہے جو ہدایت قبول کرنے سے انکار کر کے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. قرآن بھی گمراہ نہیں کرتا. جس کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ بھی ہو سکتا ہے, وہ کافر ہے. اور یہ قرآن کی ایک آیت کو انہوں نے مس کوٹ کیا, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور گمراہ بھی کر دیتا ہے. آدھی آیت پڑھی, وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اہل ایمان ہے جب ان پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ حق ہے, اور جو قرآن کی بات نہیں ماننا چاہتے وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کیا مکھی اور مچھر کی مثالیں قرآن میں بیان کر دی ہیں, اتنی بڑی ہستی. تو اللہ نے کہا یہ اس لیے بیان کیے تاکہ تم اس کا انکار کر کے گمراہ ہو جاؤ, اور جو اہل ایمان ہے وہ ہدایت پا جائے. یعنی جنہوں نے بات نہیں ماننی تو انہوں نے کیڑے نکالنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا روب نہیں کسی کے اوپر ڈالنا تھا. اللہ نے کہا کہ اللہ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. کیوں؟ اللہ کی آڈینس ایک ان پڑھ بھی ہے, ایک پڑھا لکھا بھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں. مکھی کی مثال آئی نا سورۃ الحج میں کہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا تم پکار رہے ہو, اپنا مشکل کشا سمجھ رہے ہو, معبود سمجھ رہے ہو, ان کی حالت یہ ہے کہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے, اور مکھی اگر ان کے کھانے سے کچھ اٹھا کے لے جائے اسے واپس نہیں لے سکتے. کتنے کمزور ہیں جن کو تم نے اپنا معبود مانا ہوا ہے. پھر سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے ایمان کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی. ایک جھاڑو پھرتا ہے وہ جالے پڑے ہوئے, یہ تمہارے ایمان کی ٹوٹل اوقات ہے. تو یوں اللہ تعالیٰ نے حقیر چیزوں کی مثال دے کے بھی سمجھایا تاکہ بات سمجھ آ جائے. تو جو اس مثال کو لیتے تھے اللہ نے کہا کہ وہ حق قبول کر رہے ہیں, اور جو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں نا تو پھر یہ اسی لیے ہے کہ تاکہ تم مذاق اڑاؤ اور گمراہ ہو جاؤ. یہ ٹونٹ کے طور پہ بات ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدی للناس ہے, پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. تو زمین میں سیاحت کر کے دیکھو کہ جو ان سے اگلے لوگ تھے جنہوں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا, انہیں جھٹلایا, ان کا انجام کیسا ہوا. اور یہ لوگ دیکھتے تھے, مشرکین عرب جب شام میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو راستے میں وہ ساری بستیاں آتی تھیں, ان کے کھنڈرات آتے تھے جو اگلی قومیں ہلاک کی گئیں. اب تو خیر سعودی حکومت نے ابھی ریسنٹلی بھی میری کوئی 1-1.5 ہفتہ پہلے بات ہوئی, سعودیہ میں جو مسجد نبوی کا چینل چلا رہے ہیں نا بھائی, وہ پاکستان سے ہی ہیں, تو مسلسل رابطے میں رہتے ہیں. اب انہوں نے ساری ہسٹوریکل پلیسز جو ہے جب سے یہ محمد بن سلمان آیا نا, یہ چونکہ تھوڑا سیکولر ٹائپ بندہ ہے, یہ اس طرح کٹر وہابی نہیں ہے, تو انہوں نے تمام تاریخی مقامات کو رینیو کرنا شروع کر دیا. تو مجھے بتا رہا تھا کہ
عتبان بن مالک کا گھر بھی ہم نے کھول دیا ہے. اب وہ یہ مجھے ہی بتا سکتا تھا, اب آپ لوگوں کو کون بتائے گا عتبان بن مالک کون ہے؟ میں نے کہا یار کمال ہے. کہتے ہیں وہ گھر ابھی تک اسی حالت میں تھا چونکہ وہ دور تھا. عتبان بن مالک وہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک صحابی حضور کے پاس آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جب بارش ہوتی ہے تو مدینے کے ندی نالے بہہ پڑتے ہیں, تو میں مسجد نبوی میں جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتا, تو آپ کبھی ٹائم نکال کے میرے گھر آ جائیں اور 2 نفل وہاں پڑھ دیں, وہ میری مسجد بیت بن جائے گی. جب میں مسجد میں نہیں آ سکوں گا نا تو مجھے تسلی ہوگی یہاں آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہوئی ہیں, میں اپنی نماز وہاں پڑھ لیا کروں. پھر نبی علیہ السلام ایک دن نفس نفیس تشریف لے گئے, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, پورے محلے کے لوگ اکٹھے ہوئے وہاں پہ, کوئی حلوہ بنا کے لے آیا, کوئی چیز لے آیا کہ اللہ کے نبی آئے ہوئے ہیں آپ کو ویلکم کہنے کے لیے. ان کے لیے تو بہت بڑی سعادت تھی. پھر نبی علیہ السلام اس کے گھر میں گئے اور فرمایا کہ بتاؤ کون سی جگہ تمہارے لیے سوٹیبل ہے جس کو تم بعد میں مسجد بیت بناؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کونے میں آپ نماز پڑھیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے تم میرے پیچھے کھڑے ہو. آپ نے پھر نفل کی بھی جماعت کروائی. اسی حدیث سے محدثین نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ نفل کی بھی جماعت ہو سکتی ہے. اور پھر نبی علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے. پھر وہ عتبان بن مالک نے بارش کی صورت میں, سخت سردیوں میں, جب وہ مسجد تک نہیں پہنچ سکتے تھے تو وہ جہاں حضور نے نماز پڑھی ہوئی تھی نا اس جگہ پہ وہ نماز پڑھا کرتے تھے. اور وہ گھر ابھی تک موجود تھا, وہ مدینے سے تھوڑا ہٹ کے کسی وادی میں تھا, تو وہ اسی حالت میں تھا. اس کو انہوں نے اب رینیو کیا اور ہسٹوریکل پلیس کے طور پہ ڈکلیئر کر دیا. حضرت علی کا گھر بحال کر دیا انہوں نے, سیدہ فاطمہ کا گھر, حضرت عثمان کا, حضرت بکر صدیق کا. اور اس طرح حضرت عثمان کا جو کنواں تھا, وہ سقیفہ بنی ساعدہ والا معاملہ تھا, وہ بنی ساعدہ کا وہ جو باغ تھا جہاں پہ وہ پہلی بیعت ہوئی تھی, وہ سارا انہوں نے رینیو کر دیا. تو وہ ساری ہسٹوریکل پلیسز کو اب رینیو کرتے جا رہے ہیں. تو وہ یعنی مجھے بتا رہے تھے کہ اب ہم ایک ایک کر کے نا لوگوں کے لیے چیزیں کر رہے ہیں تاکہ لوگ آ کے اس سے عبرت حاصل کریں. تو اس میں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کوئی بدعت والا یہ وہ. میں نے کہا بدعت والا معاملہ نہیں ہے جب تک کہ وہاں غلط ایکٹیویٹیز پرفارم نہ کی جائے. یہ تو نبی الاسلام کی یادداشتیں ہیں, ان کو سنبھالنا چاہیے, اور امت کا کام ہے کہ صرف یادداشتوں تک نہ رہے. اس سے بڑی چیز تو اللہ کے نبی آپ کو دے کے گئے جو ہر گھر میں موجود ہے, اللہ کی کتاب. ہاں, عتبان بن مالک کا گھر تو مخلوق ہے نا, اصل جو حضور کی دعوت ہے وہ تو قرآن ہے, وہ تو ہر گھر میں موجود ہے. اسے بھی اتنی امپورٹنس دی جائے. تو کفار مکہ جب ان جگہوں سے گزرتے تھے تو ان بستیوں کو دیکھتے تھے. اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ تم سے پہلے یہ لوگ تھے, برباد کر دیے گئے, تو اس وقت سے ڈر جاؤ کہ اس نبی کا انکار کرنے پر تم پر بھی عذاب آئے. ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. اے نبی اگر تم ان کی ہدایت کے لیے حرص کرو گے نا تو دیکھو جو گمراہی پہ اترا ہوا ہے اپنے اعمال کے سبب اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے, اللہ اسے اب ہدایت نہیں دے گا. یعنی حضور کو کہا جا رہا ہے اگر آپ کی بھی خواہش ہے نا ہم نے ان کو ہدایت نہیں دینی کیونکہ انہوں نے گمراہی کمائی ہے. ہاں, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور کسے دیتا ہے؟ جو ہدایت کا طلبگار ہو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے, اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی بڑی شد و مد کے ساتھ. کیا قسمیں کھاتے تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کسی کو زندہ نہیں کرے گا. جی یہی ہے طریقہ. آپ اگر بلی کو غائب نہیں کر سکتے اپنی آنکھیں تو بند کر سکتے ہیں نا. زندہ ہو گئے تو مارے گئے. تو پھر بہتر یہ ہے کہ آخرت کا انکار کر دو. جب آخرت کا انکار کر دو پھر نہ نبی کی بات ماننے کی ضرورت ہے نہ اللہ کی بات ماننے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب دوبارہ زندہ ہی نہیں ہونا تو کہانی ختم. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر انسان کو کوئی تکلیف نہ آئے
نمبر 1، اور نمبر 2 اسے موت نہ آئے، تو خدا انسان کی ضرورت ہی نہیں رہے گا۔ 2 چیزیں، کوئی تکلیف نہ آئے اور موت نہ آئے، خدا انسان کی ضرورت ہی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ ہم خدا کو کیوں اپنی ضرورت سمجھتے ہیں؟ کہ ہم نے مر جانا ہے۔ جب مر جانا ہے اس کا مطلب ہم اپنی زندگی کے مالک نہیں ہیں، اور جب مر کے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو پھر وہ ہم سے پوچھے گا ہاں جی تمہیں تو میں نے بھیجا تھا، جہنم میں پھینک دے گا، کیا کر لیں گے؟ اور اگر ہم مرے ہی نہ تو دوسرے چانس یہ تھے کہ اس دنیا میں عذاب دے، تو وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ آئے۔ تکلیف کیا ہے؟ فاقہ، بیماری، نوجوانی کے بعد بڑھاپا آ جانا، یہ ساری تکلیف ہیں، یہ ساری کمزوریاں ہیں۔ نیند، بھوک، ٹوائلٹ جانا، یہ ساری کمزوریاں ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی نہ ہو اور دوسری چیز کیا مل جائے؟ موت نہ آئے، تو سرکار دنیا میں ہی جنت ہے، خدا ہماری ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور سر جنت میں آپ کو یہی کچھ تو ملنا ہے، نہ بھوک نہ پیاس، لذت کے لیے کھائیں گے، بھوک کی وجہ سے نہیں کھائیں گے، نہ نیند نہ ٹوائلٹ، خوشبودار ڈکار آئے گی، سب کچھ ہضم، اور موت تو آئے گی نہیں، بڑھاپا آئے گا نہیں، ہمیشہ 30 سال کے جوان، بیماری نہیں آئے گی۔ تو یہ ہمارے اندر ہے، خواہش موجود ہے۔ تو یہ لوگ قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں؟ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ زندہ کیے جاؤ گے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے، یا جانتے بوجھتے ہوئے اس سے آنکھیں بند کر لیتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ اور یہ قیامت کے دن اللہ نے اس لیے تمہیں دوبارہ سے اٹھانا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے کھول کے ہر چیز بیان کر دے جو تم دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے، اور تاکہ کافروں کو بھی پتہ چل جائے کہ دنیا میں ان کا دعویٰ جھوٹا تھا۔ یہ ہو کر رہنا ہے۔ اور یہاں پہ بھی اکثر لوگ آپ کو یہ فی البدی جملہ بولتے ہوئے سنائی دیں گے، اور یہ آگے جا کے پتہ لگ جائے گا کون ٹھیک ہے۔ توبہ 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 توبہ، آگے جا کے پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا۔ ہاں، آگے جا کے اگر کسی قادیانی کو یہ پتا چلا کہ غلام احمد قادیانی دجال نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا، تو کیا اسے آخرت میں اس چیز کا پتا چلنا کوئی فائدہ دے گا؟ کسی کرسچن کو یہ پتا چلا کہ جیزس کرائسٹ تو اللہ کے بندے تھے، وہ خدا نہیں تھے، نہ خدا کے بیٹے تھے، تو یا اللہ جی ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دو، اب میں موحد ہو کے آؤں گا؟ نہیں، تو آگے جا کے تو لگ پتا جائے گا، پتا نہیں لگے گا۔ لہذا پتا لگانا ہے تو دنیا میں پتا لگوائے، آگے جا کے پتا نہیں لگنا، لگ پتا جانا ہے۔ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے، جو چیز بھی ہم نے کرنی ہوتی ہے تو بس ہم تو ایک ارادہ کرتے ہیں کہ ہو جا، اور ہمارا یہ کہنا ہی کافی ہوتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ابھی اسپیسیفکلی ذکر کیا ہے جو قیامت کے دن مردوں کو اٹھایا جائے گا اس کے حوالے سے، کہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یوں اٹھا لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تم کوئی شے نہیں تھے ہم نے اس وقت بھی تمہیں پیدا کیا، تو کیا دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے؟ ایک جگہ اور فرمایا کیا ہم پہلی دفعہ تمہیں پیدا کر کے تھک گئے جو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے؟ پھر کئی جگہ فرمایا کہ جس خدا نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کیوں؟ پہلی دفعہ کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ کرنا مشکل نہیں ہوتا، اس کام کو ریپیٹ کرنا۔ اور پہلی دفعہ کریشن ایکس نہیں لو کی ہوئی ہے، عدم محض سے وجود بخشا ہوا ہے۔ جس نے کوئی چیز نہیں تھی اسے بنا دیا، وہ گلی سڑی ہڈیوں میں سے، راکھ میں سے، خواہ وہ مٹی میں مل جائے یا ایئر کریش میں ہو یا سمندر کی گہرائیوں میں چلی جائے یا شیر کے پیٹ میں چلی جائے، اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب تو جب سے یہ ایٹم کی سٹرکچر کی آپ کو ڈیٹیلز پتہ چلی ہیں، ڈی این اے کا پتہ چلا ہے، ایک ڈی این اے کے اندر کیا ڈیٹا ہے، کیا کچھ نہیں آپ کر سکتے۔ اور یہ تو انسان کی انفارمیشن ہے، جس نے اس کو بنایا ہوا ہے
اس نے اس کے اندر کیا کیا طاقتیں رکھی ہوئی ہیں، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، وہ تو اللہ کے ڈیوائن پلان ہے، وہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام نے تو جن چیزوں پہ غیب میں ایمان رکھا تھا نا، ہمارے تو وہ سامنے آ گئی ہیں۔ مجھے بتائیں اس زمانے میں لوگ کیسے کنسیپٹ رکھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قیامت کے دن تمہارا نام اعمال تمہارے سامنے رکھیں گے اور کہیں گے پڑھ، آج اپنا حساب کرنے کو تو خود ہی کافی ہے۔ انسان سوچتے ہوں گے کہ پوری زندگی کا حساب، کہ فلاں دن میں نے کیا کیا، فلاں منٹ میں نے کیا کیا۔ آج سرکار یہ دیکھ لیں، اتنی سی چپ میں آپ جتنا مرضی ڈیٹا ڈال لیں۔ ایمان بالغیب، ایمان بالشہادہ بن چکا ہوا ہے۔ اس زمانے میں تو سوچا ہی نہیں تھا، فلم چلا دی ہے نا۔ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ دنیا کی فلم چلا کے بتائے گا کہ دنیا میں تم یہ کرتے تھے نا، آج دیکھو، اپنا حساب خود کرو۔ آج دیکھ لیں، ہم پرانی ویڈیوز لگاتے ہیں، ایک ایک چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ پولیٹیشنز نے جو جو بیانات دیے ہوتے ہیں وہ انہیں ہانٹ کرنے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں۔ کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا، یہ تو دنیا میں نہیں بھاگ سک رہے۔ اتنے اتنے عیار اور مکار قسم کے ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ، بات بات پہ اپنے بیان بدلنے والے، یعنی وہ بچ پا رہے ہیں سوشل میڈیا سے۔ آخرت میں جو اللہ نے جو کچھ ڈیٹا رکھا ہوا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ کس لیول کا ہوگا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایمان بالغیب کو ایمان بالشہادہ کر کے بتا دیا۔ دیکھیں، اس میں ایک جملہ بولتا ہوں، ہمارے ساتھ ایک ڈس ایڈوانٹیج اٹیچ تھا نا، کہ ہمیں پیغمبر کا زمانہ نہیں ملا۔ یہ کمزوری کبھی بھی اوور کم نہیں ہو سکتی۔ ہم کبھی بھی صحابہ اور اہل بیت والا ایمان اس حوالے سے حاصل نہیں کر سکتے کہ پروفٹ سامنے ہو۔ آپ امیجن کریں، بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے حضور کے ساتھ کئی بار کھانا کھایا اس حال میں کہ ہم لقمہ منہ میں ڈالنے لگتے تو اس میں سے اللہ کی تسبیح کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ اب جس صحابی نے یہ خود دیکھا ہے، اس نے پھر رومن اور پرشین امپائر اکھاڑنی تھی۔ اس نے تو دنیا میں خدا کو دیکھ لیا نا، قدرتوں سے یہاں۔ جب 1500 صلح حدیبیہ کے صحابہ بخاری مسلم میں آئے کہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور جو ہیں وہ ایک پیالے میں انگلیاں رکھ رہے ہیں اور 1500 صحابہ اس میں سے پانی پی رہے ہیں، پانی کے چشمے جاری ہو گئے ہیں، ساروں نے اپنے جانوروں کو پلایا، پورے پورے مشکیزیں بھر لیے، اینڈ پہ حضور نے ہاتھ نکالا، پیالہ اتنے کا اتنا ہی ہے۔ اب مجھے بتائیں، جن لوگوں نے یہ منظر دیکھے ہوئے انہوں نے تو مسلط ہی ہو جانا تھا سب کے اوپر، کون ان کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ اس کی کمپنسیشن اس دنیا میں پیغمبر کے جانے کے بعد کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ ہاں، کسی درجے میں ممکن تھی، وہ اللہ نے کر دی ہے، وہ سائنس کی برکت ہے۔ سائنس نے وہ کمپنسیشن کر دی ہے کہ پیغمبر دنیا میں موجود نہیں، لیکن پیغمبر کے جانے کے سینکڑوں سال بعد ان کی دی ہوئی خبریں درست ثابت ہو رہی ہیں، ان کی بتائی ہوئی باتیں درست ثابت ہو رہی ہیں، اور وہ چیزیں جو آپ امیجن نہیں کر سکتے تھے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، پرانے لوگ کہتے تھے کہ مٹی میں سے خود بخود ہی مینڈک بن کے اور یہ کیچوے بن کے نکل آتے ہیں۔ لوگ اس زندگی کو اتنا سمپل سمجھتے تھے۔ یہ تو جب ڈی این اے اسٹرکچر دریافت ہوئی تو لوگوں نے کہا یہ تو اتنا کمپلیکس ڈیزائن ہے کہ پاسبل ہی نہیں ہے، جب تک اسے کسی ایک ڈیوائن وزڈم نے ڈیزائن نہ کیا ہو، کسی سپریم بینگ نے، کسی سپر نیچرل ایجنسی اتھارٹی نے۔ لوگ تو سمجھتے تھے کہ یہ آسان سی چیز ہے زندگی۔ جوں جوں ہمیں ڈیٹیلز پتہ چل رہی ہیں تو انسان دن بدن سائنس کی برکت سے خدا کے قریب ہو رہا ہے۔ یہ وہ کمپنسیشن ہے کہ پیغمبر موجود نہیں ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے ہمیں۔ سائنس کی برکت سے ایک ایک چیز اللہ نے دکھا دی ہے کہ یوں ہوگا، ایسے ہوگا۔ وہ جو تفصیلات جس طرح میں نے اپنی ویڈیوز میں بیان کی ہیں، میں کہتا ہوں خدا کا جو تعارف سائنس نے ہمیں آج کروایا ہے، ہمارے بزرگوں کو اس کا 1000واں حصہ بھی حاصل نہیں تھا۔ وہ بالغیب ہی تھا، ہم نے تو سب کچھ دیکھ لیا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ کبھی نیشنل جیوگرافک اور ڈسکوری چینل کے اوپر جب وہ فاسٹ چلاتے ہیں نا کہ ایک بیج میں سے کیسے کومپل نکلتی ہے، پھر اس میں سے کیسے درخت نکلتا ہے، اور پھر کیسے پھول لگتے ہیں، وہ تو لگتا ہے معجزہ ہو رہا ہے۔ اور کائنات میں ہر چیز معجزہ ہی تھی، بس ہم ان معجزات کے عادی ہیں کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے، ورنہ انڈے میں سے چوزے کا نکلنا مردے زندے ہونے سے بڑا معجزہ ہے۔ مردہ تو وہی زندہ ہو رہا ہے نا، یہاں تو انڈا جو ہے بدل رہا ہے کسی اور چیز کے اندر۔ تو کائنات کی ہر چیز معجزہ ہے، اور سائنس کی برکت سے ہمیں دن بدن اپنے خدا کا تعارف ہو رہا ہے۔ یہ اللہ نے اس امت میں مہربانی کی ہے۔ پیغمبر نہیں رہا، کوئی مسئلہ نہیں، ہم تمہیں وہ چیزیں دکھا دیں گے جو اگلے لوگوں کو نہیں دکھائی تھی۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم
حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم تمہیں تمہاری جانوں میں اور زمین و آسمان میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ تم مان جاؤ گے کہ قرآن حق ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ نے دکھا دیا۔